مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات سامعین و خواتین ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. گزشتہ جمعہ اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. یہ جو شبہہ عام طور سے پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، یعنی تمام اہل سنت والجماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے اور کچھ ان احباب کی طرف سے جنہوں نے روافض اور شیعوں کے اثرات کو مکمل طور سے قبول کر لیا ہے. وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اہل سنت والجماعت کے قبیل سے ہیں، یہ صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، لیکن اتنے متاثر ہو چکے ہیں روافض سے، شیعوں سے، کہ وہی بولی بولتے ہیں جو روافض اور شیعہ بولتے ہیں. یہ بالکل خاص قسم کے رشتہ دار ہو چکے ہیں. سیم وہی طریقہ، جو انداز ان کا وہی انداز ان کا، جو طرز ان کی وہی طرز ان کی. تو ان لوگوں کی طرف سے کتاب و سنت کے حاملین اور دیگر احباب ہمارے احناف، ان پر بھی اعتراض وارد کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں آپ لوگ. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو وہی مانتا ہے جو معاویہ کو گالی دے رضی اللہ عنہ. خاندان بنو امیہ کو میں سے جو حکمران گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر کے جو انہیں سب و شتم کا نشانہ بنائے وہی اصل میں مسلمان ہے ان کے بولنے کے حساب سے، اور وہی نبی کے اہل بیت کو ماننے والا. اگر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کر دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی منقبت میں چند باتیں کہہ دیا تو آپ بہت بڑے مخالف ہیں. آپ فاطمہ کو نہیں مانتے رضی اللہ عنہ، آپ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. یعنی ان پاکھنڈیوں کے یہاں گویا اہل بیت کو ماننا، انہیں عزت دینا، احترام اور وقار کی نگاہوں سے ان کو دیکھنا اور ان کی شان بیان کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب دوسروں کو گالیاں دو. تو یہ اللہ کی کتاب کا حکم نہیں ہے، نہ نبی کی ایسی کوئی تعلیم ہے، نہ اہل بیت کا ایسا کوئی فرمان ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سارے صحابہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ان کی تکریم کی جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں، اور سب بہت شیر و شکر ہو کر کے رہتے تھے سارے صحابہ، بہت مل جل کر کے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن اٹھائیے آپ پڑھیے اس کو. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ رہے، اشداء علی الکفار
ان کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. وہ کافروں پر سخت تھے لیکن آپس میں بڑے رحم دل تھے, آپس میں بڑے نرم تھے. وہ لوگ صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کے مقام اور حیثیت کو پہچانتے تھے, جانتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے. اجتہادی خطا اور غلطی کی بنیاد پر کچھ باہمی شکر رنجی ان کے ہاں ہو گئی. وہ بھی انسان تھے لیکن وہ شکر رنجی, وہ تضاد, وہ اختلاف وقتی تھا, دائمی نہیں تھا, وہ وقتی طور پر. اب آپ حیران ہو جاؤ گے, شیعہ کی معروف اور مستند کتابوں میں یہ حوالے موجود. ماں نے وہ شیعہ بچہ نہیں پیدا کیا جو انکار کرنے کی جرأت اور مجال رکھے. کتنے محبت کرنے والے آپس میں تھے. ایسا کیریکٹر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے اور حالات کو ایسا بگاڑ کر کے آپ کے سامنے جو ہے ذکر اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں دشمن تھے. نہیں سمجھے؟ کہا جاتا ہے کہ نبی کے بعد خلافت چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. یہ روافظ کی طرف سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے, انہوں نے غصب کر لیا, حق حضرت علی کا تھا, انہوں نے لے لیا, چھین لیا, خود خلیفہ بن گئے. اور پھر عمر ابن خطاب نے بھی چھین لیا. چلو ٹھیک ہے, ابو بکر بن گئے تھے, ان کے بعد تو کم سے کم حضرت علی کو آ جانا چاہیے تھا, ان کو خلیفہ بنا دینا چاہیے تھا. لیکن حضرت عمر کیوں بن گئے؟ وہ بھی غاصب ہے, نعوذ باللہ. ان کا کہنا غاصب مطلب کسی کے حق کو غصب کرنے والا, لے لینے والا, چھین لینے والا. حق آپ کا ہے, میں لے لوں, میں غاصب ہو گیا. تو یہ کبار صحابہ کی تاریخ سے اگر جن کی خدمات کو نکال دیا جائے, جن کے اسمائے گرامی کو حذف کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ ناقص ہو جائے گی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, ایسے جلیل القدر صحابہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں, اور یہ عقیدت سچی نہیں جھوٹی عقیدت, یہی قاتل ہیں جو آج سینہ ٹھوک ٹھوک کے بولتے ہیں ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. یہ اللہ کی طرف سے جو پھٹکار ہے, جو مار ہے, خود کو عذاب میں یہ مبتلا کر رہے ہیں, خود ہی کو مار رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ انگارے ہیں, مصلی بچھا ہوا ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ پھٹافٹ مرغے کی ٹھور کی طرح سے, ٹھونک کی طرح سے 4-6 بار مارا, اور بے ایمان نے سلام بھی نہیں پھیرا, تحیات میں بھی نہیں بیٹھا, اور فوراً بغل ہو گیا جب جلنے لگا. تو یہ کون سی نماز ہے؟ اس حضرت حسین نے یہ نماز بتائی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نماز بتائی. اور کیا یہ محبت کریں گے اہل بیت سے؟ یہ دوغلے کیا محبت کریں گے؟ ان کی معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ جب پیارے آقا اس دنیا سے چلے گئے, محمد الرسول اللہ کی وفات ہو گئی, تو 4 صحابہ کے علاوہ بقیہ سب مرتد ہو گئے, سب اسلام سے پھر گئے. یہ کون کہتا ہے؟ یہی جن کو محبت حسین کا بخار چڑھا ہوا ہے. اہل بیت کے بڑے عاشق جو بنتے ہیں, سینہ ٹھوک ٹھوک کے بولتے ہیں ہم فلاں ہیں, ہم فلاں. ان کا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ کیا عقیدہ؟ کہ 4 صحابہ کو چھوڑ کے بقیہ سب اسلام سے پھر گئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پوچھ لو, مل لو آپ. یہ آواز پہنچ بھی رہی ہوگی, ڈر تھوڑی نہ جاتے کسی سے. سچائیاں ہیں یہ, ان کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی. اور کوئی رافضی شیعہ کے بول دے کہ نہیں ہماری کتاب میں نہیں ہے, کتاب سامنے حاضر ہو جائے گی انشاءاللہ. 4 صحابہ کے علاوہ سب اسلام سے پھر گئے تھے, نعوذ باللہ. یہ اہل بیت کی بھی گستاخ ہے. آپ حیران ہوگے اور دل ہی دل میں خیال کرتے ہوگے کہ وہ جو 4 بچے تھے اس میں شاید علی کا بھی نام ہوگا رضی اللہ عنہ, اس میں شاید حضرت حسین کا بھی نام ہوگا, اس میں حضرت حسن کا بھی نام ہوگا رضی اللہ عنہ. کسی کا نام نہیں, کسی کا. وہ دوسرے 4 صحابہ, حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور دیگر ابو ذر رضی اللہ عنہ, اس میں حضرت علی کا بھی نام نہیں. یہ کیسی محبت ہے دوگلی؟ یہ دوگلی محبت ہے کہ نہیں ہے کہ جن کو تم خدائی کا رتبہ دیتے ہو,
اور درجہ اور مرتبہ بتاتے بتاتے کہتے یہ انبیاء سے بھی بڑا مقام تھا ان ائمہ معصومین کا، حضرت علی کا، فاطمہ الزہرا کا، ایک طرف تو اتنا بڑا مرتبہ کہ انبیاء سے بڑا بنا کے پیش کرتے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہو سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، کفر اور ارتداد کی راہوں پر چلے گئے، 4 کو چھوڑ کے 4 باقی رہے بس، اور وہ 4 دوسرے صحابہ، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عباس بھی آ گئے ٹارگٹ پر، حضرت عبداللہ بھی آ گئے ٹارگٹ پر، یعنی نشانے پر، ان کی بھی توہین ہے اس میں۔ حسنین کریمین آ گئے نشانے پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، یہ سب ان کے قول کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اسی کو بولتے ہیں یہ ہرجائی محبت ہے۔ یہاں بھی دل لگا لیا، وہاں بھی منہ مار لیا، ان کو بھی اپنا بڑا مان لیا، ان کو بھی اپنا بڑا مان لیا، اور پھر انکار کر دیا، نہیں وہ ہمارے قوم، وہ ہمارے قوم۔ ایسی محبتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے صحابہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی تنقیص بیان کر رہا ہے، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو، چاہے جتنی لمبی ٹوپی ہو، 3 منزلہ ہو، 2 منزلہ ہو، گول ہو، لمبی ہو، مخملی ہو، پلاسٹک کی ہو، کوئی بھی ٹوپی ہو، چاہے جیسا جبہ کبہ ہو، جبے کبے پر مت جاؤ، بظاہر شرافت والی صورت و شکل پر مت جاؤ، یہ منافقوں کی پہچان ہے اللہ کی قسم۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی بول رہا ہو، رفع دین سے نماز پڑھتا ہو، آمین بالجہر کا قائل ہو، اگر نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی گستاخی کر رہا ہے، وہ پاکھنڈی آدمی ہے، پاکھنڈی آدمی، منافق ہے، دجال ہے وہ شخص۔ یہ ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ سارے صحابہ قابل احترام، قابل عزت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات پر رو رہے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ کے ساتھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، حوالے بتائے جائیں گے، جب ضرورت پڑے گی سوال کرو گے آپ کو مل جائے گی۔ تو رو رہے ہیں کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کیا کہتے جاتے ہیں؟ آج وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جس نے ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیا، آج وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جس کے لباس پر داغ بہت کم تھے، جو قلیل العیب تھا، عیب جس کے اندر بہت کم، انسان ہے تو عیب دار رہے گا ہی، کچھ نہ کچھ خامیاں رہیں گی، ایسا شخص آج دنیا سے چلا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیارے کلمات ہیں جو شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، جو بہت کم عیب والا تھا، ٹیڑھوں کو جس نے سیدھا کر دیا، وہ شخص دنیا سے چلا گیا جو ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجانے والا تھا۔ یہ تعریفی اور توصیفی کلمات ہیں کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کس کے بارے میں؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں۔ اور حیران رہو گے آپ، جب تک خلیفہ رہے عمر ابن خطاب 4 بار اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا ہے، جانشین بنایا۔ کبھی مدینے سے جانا ہوا لڑائی کے موقع پر ملک شام کی طرف کہیں اور، اس طرح ملا کے 4 بار ان کو اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ خلیفہ ہیں، 1 2 نہیں، کئی ممالک کے ہزاروں مربع کلومیٹر کی دوری مملکت اسلامیہ پھیلی ہوئی، اور جب مدینہ چھوڑ کے جانا ہوا تو نظر انتخاب پڑ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اپنی جگہ پر، اپنی گدی پر کس کو بٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو۔ عمر ابن خطاب نے بٹھایا رضی اللہ عنہ، کس کو؟ کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ دشمنی اگر ہوتی تو یہ کام ہوتا؟ ایسا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر، اور اگر انہی کا حق تھا حضرت علی کا تو ایک بار گدی مل گئی تب گدی سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 4 بار گدی دی انہوں نے، 4 بار اپنی زندگی میں، اپنے دور خلافت میں
لیکن ایک بار بھی حضرت علی نے نہیں کہا نہیں یہ میرا حق ہے، اب پا گیا ہوں اب چھوڑوں گا نہیں، اب یہ موقع جانے نہیں دوں گا، ایسا کہا نہیں کہا۔ بہت دوستیاں تھیں، بڑی محبت تھی۔ خود شیعہ کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، اللہ دونوں سے راضی ہو گیا ہے، اور دونوں سے نہیں سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کیا کہا؟ یہ شیعہ کتب کا حوالہ ہے، یعقوب نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب میں ذکر کیا، مسعودی نے بھی اپنی مشہور کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، کئی ایک مورخین نے اور اہل سیر نے جو شیعہ جماعت اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو جگہ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نبی سے جو رشتہ ہوگا وہی برقرار رہے گا، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، سارے سبب ختم ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، ہاں نبی سے اگر کسی کا نسب ہے، رشتہ ہے، سسرالی وغیرہ، یہ باقی رہے گا۔ علی میری سوچ یہ ہے، خلیفہ ہیں، میری سوچ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تو مجھ سے کر دیتا رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بہت زیادہ ہے، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا، ان کی بیٹی ام کلثوم ہیں، اور حضرت علی پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ حدیث میرے پیش نظر ہے، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، ہاں نبی سے اگر کسی کا رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ میں سوچتا ہوں میرا نام بھی نبی کے رشتہ داروں میں آ جائے تاکہ قیامت کے دن یہ نسب، یہ رشتہ برقرار رہے۔ علی نبی کی نواسی کا نکاح مجھ سے کر دو اگر منظور ہو تو، بس یہی میرا مقصد ہے کہ نبی کے رشتہ داروں کی لسٹ میں ابو خطاب کے بیٹے عمر کا نام آ جائے۔ اب آپ سوچیں، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کر رہے ہیں، کس سے؟ عمر ابن خطاب سے۔ شیر خدا بھی آپ لوگ بولتے ہو، شیر خدا۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے، لگتا ہے ڈر گئے تھے وہ، نہیں وہ ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں اپنی مثال کوئی نہیں رکھتا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین پر گرانے والے، اور ایک ایسا پہلوان جو سینکڑوں کا مقابلہ کرتا تھا، مرحب جنگ کے میدان میں کہا سمتنی امی حیدرہ، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اور ایک ہی بارگی میں اٹھا کے پٹک دیا، اٹھ ہی نہیں پایا وہ۔ کون تھے وہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ عمر ابن خطاب خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، پیغام نکاح دیا، دباؤ میں آ کر کے شاید انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا، نہیں، وہ دباؤ میں آنے والے نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ محبت تھی، قلبی لگاؤ تھا، دلی تعلق تھا، پہلے سے وہ رشتے آئے ہوتے آ رہے تھے، رشتہ دے دیا۔ اور آپ کو پتا ہے گشت کرنے کے لیے جب نکلے اور باہر ایک عورت حمل سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر ابن خطاب پلٹے اور گئے، اپنی بیوی کو لے کر کے آئے کہ وہ دایا کا کام کرے۔ آپ کی بیوی دایا کا کام کرے گی؟ کرے گی؟ نہیں کرے گی نا۔ فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر ہے وہ، ام کلثوم تھی رضی اللہ عنہ، فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی جو بیوی تھی جنہوں نے دایا کا کام کیا تھا وہ کون تھی؟ نبی کی نواسی تھی وہ، علی رضی اللہ عنہ کی لخت جگر تھی وہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نور نظر تھی وہ، انہوں نے دایا کا کام کیا، لے کر کے گئے اور انہوں نے سب کچھ ساری ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے،
کسی کو مد نظر نہیں رکھتے تھے، کسی کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے تھے، بے باک تھے، نڈر تھے، جری تھے، جن کے سینوں میں اللہ کا خوف تھا، جن کے سینوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ محبت تھی۔ اور آپ حیران رہو گے، مدائن کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ ایران کا بادشاہ یزدجرد ہے، اس کی بیٹی شہر بانو ہے۔ مال غنیمت میں جہاں بہت ساری چیزیں آئیں، وہاں ایران کے بادشاہ کی بیٹی آئی۔ ایران کے بادشاہ اور حاکم کسریٰ کی بیٹی پکڑ کے لائی گئی۔ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ یعنی وہ ایسی عورت تھی کہ مدینے میں حسن و جمال میں کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی عورت اس کے مقابل کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، ایسی تھی وہ۔ خود سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کو دے دیا نکاح میں کہ بیٹا تو نکاح کر لے۔ کیا کیا انہوں نے پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتخاب کی نظر پڑی، کہا اس سے شادی کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ عمر نہیں ہے، عمر کا بیٹا نہیں ہے، وہ علی حیدر کرار کا لخت جگر حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ جائیے دیکھیے، شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اہل سنت کی تواریخ کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے، معتبر حوالوں کے ساتھ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ شہر بانو نام تھا، شہر بانو۔ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، اور پھر حضرت حسین اور اس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہو رہا۔ کیا نام ہے؟ بولو۔ علی ابن حسین۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بیمار کربلا، کربلا کے میدان میں جو بیمار تھے، بچ گئے وہ، دشمنوں نے ان کو چھوڑ دیا، ظالموں نے ان کو بخش دیا۔ وہی بیمار کربلا ہیں جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ بہت شریف، بہت نجیب اور عظیم مقام رکھنے والے۔ وہ پوچھا تھا یہ روتے کیوں ہیں کوفہ والے، یہ روتے کیوں ہیں؟ راستے سے گزرتے ہوئے جب قافلہ لٹ گیا اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے لخت جگر شہید کر دیے گئے، اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے جنہوں نے بھی ان کی شہادت میں حصہ بٹایا۔ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، اللہ کی دھدکار ہو ان ظالموں پر، اللہ ان کو پکڑ لے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے قیامت کے دن۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک خادم، یہ اس کی زبان سے آپ سن رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جن جن کا بھی ہاتھ ہے، وہ اللہ کی غضب کے مستحق لوگ، اللہ کی پھٹکار کے مستحق لوگ تھے۔ وہ اچھے لوگ تھوڑی نہ تھے۔ ہزاروں خطوط دے کر کے بلایا گیا اور پھر سارے لوگ غائب ہو گئے، سارے لوگ غائب ہو گئے۔ سب سے بڑا قصور تو ان بہروپیوں کا ہے جنہوں نے محبت کا دم بھرا، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا، خطوط کے ذریعہ نبی کے لخت جگر کو بلوایا اور پھر ساتھ چھوڑ کر کے غائب ہو گئے۔ اصل بڑے قاتل وہ ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے بھائیو۔ ساتھ دینا چاہیے، ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر یزید نے کیا تھا، اس کی فوجوں نے کیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے خون پانی ہو گئے تھے؟ تم کو ان کے سامنے جانا چاہیے تھا، نبی کے اہل بیت کو بچانا چاہیے تھا، ان کی دفاع میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ اور حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا تھا؟ اسی کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور چھوڑ دیا حکومت کو، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پوری بلاد اسلامیہ کا اکیلا ایک شخص حاکم ہو گیا۔ نام کیا تھا؟ کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ۔ دستبردار ہو گئے، ہم کو کرسی نہیں چاہیے۔ کوفہ کی مسجد میں اپنے باپ کے منبر پر، حضرت علی کے منبر پر کھڑا کیا حضرت معاویہ کو، کہا آپ چل کر کے خطبہ دیجیے، ہاتھ پھیلائیے،
حسن آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ حسین سے کہا رضی اللہ عنہ تو بھی کھڑا ہو ان کے ہاتھ پر بیعت کر۔ کمانڈر ان چیف ہے اس کو کہا تو بھی کھڑا ہو کر کے بیعت کر معاویہ کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہ۔ یہ بات سبائیوں کو، یہودیوں کو پسند نہ آئی، اور پھر حضرت حسن کو انہی کے غلام سے زہر دلوا کے مار دیا گیا۔ وہی کوفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کوفہ کے اندر شہید کیا گیا۔ کہاں تھے کوفہ کے لوگ؟ کہاں مر گئے تھے، فنا ہو گئے تھے؟ اسی کوفہ کے اندر۔ تو کوفہ کے لوگ وفادار کبھی ثابت نہیں ہوئی، وہ بے وفا ہی ثابت، وہ بے وفا ہی رہے، غدار ہی رہے، صحابہ پر الزام لگانے والے، صحابہ کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رگنے والے لوگ تھے وہ، اور وہ بے وفائی تب سے لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہے۔ وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے، کوفہ سے جب جب خبر آئی ہے قتل کی، خوریزی کی، اہانت کی، ضلالت کی، توہین کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تحقیر کی خبر آئی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ تو یہ جو صحابہ ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے، پیار کرنے والے لوگ تھے۔ آپ حیران رہیں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، لسٹ بنوا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو وظیفہ دینا ہے، کہا سب سے پہلے لسٹ میں حضرت علی کا نام لکھواؤ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ روافظ کی کتب میں موجود ہے یہ بات، شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ان کے معتبر حوالوں۔ نام پہلے کس کا رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے نام کے آگے وظیفہ کتنا ان کو ملنا چاہیے؟ 5000۔ پھر نام حضرت حسن کا رضی اللہ عنہ، وظیفہ کتنا ملنا چاہیے؟ بعض روایت کے مطابق 4000۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا، وظیفہ کتنا؟ 3000۔ اور آخر میں چل کر کے عمر ابن خطاب نے اپنا نام رکھا، کتنا چاہیے ان کو کتنا ملنا؟ 4000۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5000، ان کے بیٹے کو 4000، ایک بیٹے کو 3000، اور خود خلیفہ ہو کر کے پورا ٹائم خلافت میں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں پر توجہ ان کی ہے، پورا ٹائم اصلاح معاشرہ میں لگا رہے ہیں، مسلمانوں کی ترقی میں پورا ٹائم اور سمے دے رہے ہیں۔ وظیفہ کتنا؟ 4 لے رہے ہیں۔ حضرت علی کو کتنا دے رہے ہیں؟ 5000۔ آپس میں دوستیاں تھیں، محبتیں تھیں، اور آپ ذہن میں رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت اسماء بنت عمیس سے ہو رہی ہے۔ کون ہے یہ جانتے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ۔ حضرت جعفر جب شہید کر دیے گئے جنگ موطا میں، اور یہ حضرت جعفر کون ہیں؟ نبی کے اہل بیت میں سے ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی حضرت اسماء کا نکاح ان کے شوہر کی شہادت کے بعد کس سے ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی، عیادت کے لیے حضرت اسماء آ رہی، انتقال کر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی، انہوں نے کیا دیا؟ غسل دیا، اور جنازے کے ساتھ کچھ دور چلی۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلے وہ بھابھی تھی حضرت اسماء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے حضرت اسماء سے نکاح کن کا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہو رہا ہے۔ کن کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہو رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو لے کر کے آئیں کس کے پاس؟ حضرت علی سے جب نکاح ہوا حضرت اسماء کا، محمد بن ابی بکر چھوٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہو گئے تو محمد بن ابی بکر کو اپنی بیوی کے
پہلے شوہر کے بچے کو یعنی ابو بکر صدیق کی بیوہ جو حضرت علی کی بعد میں بیوی بنی، نکاح کیا انہوں نے، ان کے بچے کو گورنر بنا رہے ہیں۔ کہاں کا؟ مصر کا۔ کون بنا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم اور ذمہ دار ہیں، اور مصر کا گورنر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد بن ابی بکر کو بنا رہے ہیں۔ آپس میں دشمن تھے لوگ۔ اگر دشمنی ہوتی تو دشمن کی بیوی سے ایک دشمن شادی کرتا، دشمن کے بیٹے کو ایک دشمن اپنے ملک کے ایک بڑے صوبے کا گورنر اور مکھ منتری بناتا۔ آپ فیصلہ خود کر لو، فیصلہ خود کر لو۔ بہت سارے ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے جو اپنے کو سنی بولتے ہیں، روافض کے اثرات کو انہوں نے قبول کر لیا ہے اور وہی بولی بولنا شروع کر دیا ہے جو رافضی گلی کوچوں میں بولتے ہیں۔ گریز کرو، صحابہ کی توہین لازم آتی ہے، صحابہ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ نہ آپ نہ میں اور نہ دنیا کا کوئی مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے اگر اس کی زبان صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے خلاف چلے گی۔ وہ نفاق اس کے یہاں ہے، منافق آدمی ہے وہ شخص، مردود آدمی ہے وہ شخص، اللہ کی غضب کا شکار ہو کر کے رہے گا وہ شخص جو نبی کے صحابہ میں سے کسی ادنا صحابی کے بارے میں زبان گستاخ نکالے گا۔ یہ ذہن میں رکھو۔ آپ ایک دو احادیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت۔ آپ سمجھو نبی کے اہل بیت کون ہیں، نبی کے گھر والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ سارے کے سارے جن کے اوپر صدقہ لینا زکوٰۃ لینا حرام تھا، وہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ اور سب سے محبت ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ اہل بیت میں سے، نبی کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے اگر ہمارے دل کے اندر بغض ہے، عناد ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو ایمان کا جائزہ لیجیے، پھر احتساب کیجیے، اپنے آپ کو جانچیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ مسلمان بچے ہو یا کفر کی ڈگر پر چل پڑے ہو۔ احتساب کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، یزید ابن حیان تابعی ہیں، اور حسین ابن صبرہ ہیں، اور عمر ابن مسلم ہیں۔ یہ تین بڑے بڑے تابعین، عظیم تابعین، یہ تینوں چل کر کے آتے ہیں نبی کے ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم کے پاس رضی اللہ عنہ، اور آ کر کے کہتے ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ حضرت حسین ابن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، بڑے تابعی، عظیم تابعی۔ کہتے ہیں اے زید، آپ تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر رہی ہو، ڈھیر ساری خوبیوں کے مالک ہو آپ۔ رائت رسول اللہ، آپ نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، سمیت حدیثہ، نبی کی حدیثوں کو آپ نے سنا ہے، غزوت معہ، نبی کے ساتھ اے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ آپ نے جنگیں بھی کی ہیں، وصلیت خلفہ، نبی کے پیچھے آپ نے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ سے زیادہ شرف اور بزرگی اور فضیلت والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین بن صبرہ تابعی، ان کے ساتھ دو تابعین اور موجود ہیں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید کے بارے میں، کہ آپ تو ڈھیر ساری خوبیوں کے مالک ہو، بہت ساری بھلائیاں آپ نے جمع کر لی ہیں، نبی کو دیکھا ہے آپ نے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، نبی کے ساتھ آپ نے کئی جنگیں کی ہیں، نبی کی پیاری پیاری حدیثوں کو آپ نے سنا ہے، آپ سے بہتر اس دھرتی پر اور کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے جو نبی کی صحبت جس کو نہ ملی ہو وہ نبی کے صحابی کے برابر کب ہو سکتا ہے؟ اے زید، آپ نے ڈھیر ساری خوبیوں کو حاصل کیا ہے نبی سے، حدثنا ما سمیت من رسول اللہ، نبی سے جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں انہی میں سے کچھ حدیثیں ہم کو بھی بیان کر دو۔ تابعی ہیں، نبی کے صحابی سے کیا درخواست کر رہے ہیں؟ کہ نبی کی کچھ سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کرو۔ ہے آپ کے دل میں ہے جذبہ؟
ہے کچھ، کسی عالم کے پاس آپ آؤ اور کہو کچھ حدیث بیان کرو، نبی کی کچھ پیاری پیاری حدیثوں کو، سنتوں کو بیان کرو، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر کے ہم کو سمجھاؤ۔ ایسا آپ نے کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا۔ فرصت کہاں ہے؟ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج مسلمانوں کو خود اسلام کا پتہ نہیں، مسلمانوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بھی گر پڑتے، کہیں پر بھی سر اٹھا کے چلے جاتے ہو۔ مسلمان بیٹیوں کو پتہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی مانوس، یہ بھی مانوس، یہ بھی اپلا، وہ بھی اپلا، اس کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے ساتھ سب چلتا۔ انسان ہے نا، یہ کون بولتی؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ماشاءاللہ، جن کو آپ نے پڑھایا ہے، ناز اور نخرے سے پالا ہے، سب کچھ دے دیا ہے آپ نے، انگریز تک بنا دیا ہے، لیکن مسلمان نہیں بنایا آپ نے۔ اسلام کیا ہے، کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، یہ اپنی بیٹیوں کے بھیجے میں آپ نے نہیں اتارا، اس لیے کہیں پر بھی چلی جاتی ہو، کسی کے ساتھ بھی بھاگ جاتی ہے، وہ تھوڑے تھوڑے مال پر متاثر ہو کر کے نقد دل دے بیٹھتی ہیں، وہ ہوٹل بازی کرتی ہیں۔ یہ قصور آپ کا ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ اول روز سے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا، شروع سے ہی اپنی نگاہوں کو ان کے اوپر مرکوز رکھنی چاہیے تھی۔ قصور ہے آپ کا، آپ کو نہ پتہ اسلام اور نہ آپ کی بیٹیوں کو اسلام کا علم ہے، پتہ ہے۔ ذہن میں رکھیے، صحابہ کے پاس تابعین آ کر کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی کوئی حدیث بیان کرو۔ آپ کہتے ہیں کیا حدیث بیان کرو؟ اننی قد نسیت ما ائی رسول اللہ، رسول اللہ سے بہت ساری حدیثوں کو میں نے سنا، کچھ کو بھول گیا، کچھ تو بھول گیا اور کچھ تو ہیں، ٹھیک ہے، جو یاد ہیں میں انہیں بتا رہا ہوں، ان کو سنو، اور جو چیزیں یاد نہیں ہیں، ذہن میں نہیں ہیں، ولا تکلفونی، ان کے بیان کرنے پر مجھے مجبور مت کرو، سنو۔ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے، کون کہتے ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، نبی کے صحابی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خم نام کا ایک تالاب ہے، چشمہ ٹائپ کا، چوراہا اصل میں تھا وہ۔ غدیر خم کا نام سنے ہوں گے آپ نے، شیعوں کی زبان سے سنے ہوں گے، میٹھے میٹھے بھائیوں کی زبانوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا، غدیر خم۔ خم نام ہے، غدیر کے معنی تالاب۔ اللہ کے رسول حج کر کے سن 10 ہجری میں واپس آ رہے ہیں، 18 ذوالحجہ ہے، جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اسی دن یہ عید کے طور پر مناتے ہیں یہ میٹھے میٹھے لوگ، یہ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید غدیر۔ غدیر وہ جو تالاب تھا جہاں آپ کا ایک لیکچر اور خطبہ ہوا تھا، 18 ذی الحجہ کو، اسی مناسبت سے اس دن کو، اس تاریخ کو یہ عید کے طور پر جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ کون لوگ؟ شیعہ لوگ، کچھ ان کے ساتھی بھی شریک ہوں گے، رشتہ دار لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ عید کے طور پر مناتے ہیں اس کو۔ وہاں آپ نے خطبہ دیا، قام رسول اللہ خطیبا، خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے، کون کہتے ہیں؟ نبی کے صحابی حضرت زید بن ارقم۔ اور جب کھڑے ہوئے اللہ کے رسول، تو کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو انما انا بشر، میں بشر ہی ہوں، میں بشر ہی ہوں، انما انا بشر، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا رسول، قاصد، رسول یعنی پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا، ملک الموت کی طرف اشارہ ہے، قریب ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے، مجھے دعوت دے کہ چلو اللہ کے پاس، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، یہ بولے فاجیبا، میں اس کی دعوت کا جواب دے دوں، حامی بھر لوں، اس کے ساتھ چلا جاؤں، یعنی میری روح قبض ہو جائے۔ قریب ہے کہ ایسا ہو، وقت وہ قریب ہے۔ اے میرے صحابہ، انی تارکم فیکم ثقلین، 2 عظیم اور بڑی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز، ان 2 عظیم چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر لائٹ اور روشنی ہے، پرکاش ہے،
قرآن کو پڑھو گے آپ ہدایت ملے گی، ہدایت میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، رونا آئے گا، کہیں ہنسو گے بھی، کہیں جنت کا ذکر، کہیں جہنم کا بیان، کہیں اہل جنت کا ذکر، کہیں اہل نار کا بیان، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو مومنوں کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ، دو عظیم چیزیں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اللہ کے رسول نے قرآن کے اوپر ابھارا، حث علیہ ورغب فیہ، قرآن پر عمل کرنے کی نبی نے خوب ترغیب دی، خوب ابھارا، اور کیا کہا؟ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے، خم نامی چشمے کے پاس، تالاب کے پاس نبی نے جو خطبہ دیا، اس میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے، میری بیویاں ہیں، میری اولاد ہے، میرے نواسے ہیں، میرے اور گھر کے لوگ ہیں، چچا زاد بھائی لوگ ہیں، میرے اہل بیت۔ قرآن کو جیسے لازم پکڑنا، خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، قرآن کو لازم پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کا طرز اپنا لینا، ان کی طرز اپنا لینا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال کرنا۔ کس کے بارے میں کہا؟ اہل بیت کے بارے میں۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے حبیب نے کہا۔ کب کہا؟ 18 ذی الحجہ کو کہا۔ کہاں کہا؟ مدینہ اور مکہ کے بیچ میں خم نامی ایک تالاب کے پاس کہا۔ وہ چوراہا ایسا ہے، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، لاکھوں سے زیادہ صحابہ کرام پیارے نبی کے ساتھ تھے، وہ ایسا چوراہا تھا کہ وہاں سے اگر جنوب کی طرف لوگ جاتے تو یمن پہنچ جاتے، یمن جانے کے لیے وہاں سے راستہ کٹا تھا جنوب کی طرف، دکن کی طرف۔ مدینہ جانے کے لیے وہاں سے راستہ شمال کی طرف تھا، اتر کی طرف تھا، وہاں سے سارے صحابہ منتشر ہونے والے تھے۔ عراق جانے کے لیے، ہندوستان آنے کے لیے، پاکستان جانے کے لیے وہاں سے راستہ پورب کی طرف سے کٹا ہوا تھا، وہ خم نامی جو جگہ جو چوراہا تھا۔ اور مصر جانے کے لیے اور مغربی ممالک جانے کے لیے وہاں سے راستہ پچھم کی طرف سے کٹا ہوا تھا۔ وہ 4 راستے تھے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جنوب کی طرف، شمال کی طرف۔ مدینہ والے وہیں سے کٹ کر کے شمال سے چلے جاتے تھے مدینہ، ہندوستان والے، عراق والے وہیں سے پورب کی طرف کٹ کر کے چلے جاتے تھے، مصر والے وہیں سے مغرب یعنی پچھم کی طرف کٹ کر کے چلے جاتے تھے، یمن والے وہیں سے کٹ کر کے چلے جاتے تھے دکن کی طرف، مدینہ والے اتر کی طرف، یمن والے دکن کی طرف۔ وہ چوراہا، وہیں سے سارے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہونے والے تھے۔ منتشر ہونے سے پہلے ہی، ادھر ادھر بٹنے سے پہلے ہی نبی نے وہاں نصیحت کیا، خطبہ دیا، کہا میرے اہل بیت یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی نگہداشت کرنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ مفہوم بنتا ہے، ان کو تکلیف مت دینا، ان کے نقشہائے قدم پر چلنا۔ اور کیا کہا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتہ، مسلمانوں، مومنوں، صحابہ، میں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے تعلق سے میں تمہیں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ یہ بات نبی نے 3 بار فرمائی۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نبی کے صحابی حضرت زید سے پوچھا، کیا نبی کے اہل بیت میں الیس نساؤہ، نبی کی بیویاں داخل نہیں ہیں؟ حضرت زید نے کہا نبی کی بیویاں بھی نبی کی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت یعنی گھر والے، نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں اہل بیت میں۔ اور کیا کہا حضرت زید نے یعنی صحابی رسول نے کہ بیویوں کے علاوہ من حرم علیہ الصدقۃ، اہل بیت میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ اور صدقے کا لینا حرام۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ حسین تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، اپنے استاد حضرت زید جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ صدقہ کن لوگوں پر حرام ہے، اور کون لوگ نبی کی بیویوں کے علاوہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، ذرا بتائیے، نشاندہی کیجئے۔ تو حضرت زید نے کہا ہم آل علی، علی کا گھرانہ اہل بیت میں سے ہے، وآل جعفر، حضرت جعفر کا گھرانہ اہل بیت میں سے ہے، وآل عقیل، عقیل کا گھرانہ اہل بیت میں سے ہے رضی
اللہ عنہ وآل عباس، حضرت عباس کا پورا گھرانہ جو اسلام والے سب اہل بیت میں سے، سب یہ اہل بیت، ان کی محبت، ان سے محبت، ان کا ادب، ان کا لحاظ. اور جب آپ درود بھیجتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ محمد الرسول اللہ پر اپنی رحمت نازل کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد الرسول اللہ کے اہل بیت پر بھی اللہ رحمت نازل فرما. یہ نماز میں درود پڑھتے ہو، اس درود ابراہیمی کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کا قاعدہ نہیں مانا جائے گا، آپ کا تشہد نہیں قبول کیا جائے گا. یہ دعا پڑھتے ہو نا تشہد کے بعد، التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد، اور آگے کہتے ہو اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد الرسول اللہ پر اپنی برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد الرسول اللہ کے اہل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر بھی اللہ برکتیں نازل فرما. یہ دعا کرتے ہو آپ، یہ سب اہل بیت. اس لیے صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو نور نظر خیال کیا جائے، ان کی باتوں کو سراخوں پر رکھا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ادب اور احترام سے ان کا نام لیا جائے. یہ ایسے کندھے پر اٹھائے ہوئے دنیا کا عظیم ترین انسان، سارے نبیوں کا امام، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اننی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ دنیا کے ان تمام لوگوں سے تو محبت کر جو میرے اس نواسے سے محبت کریں. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اے اللہ دنیا کے ان تمام لوگوں سے تو محبت کر جو اس سے محبت کریں. کندھے پر اٹھائے ہوئے نماز میں ہوتے ہیں، آپ کی پشت ہائے مبارک پر حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، بیٹھ جا رہے ہیں، آپ کا سجدہ طویل ہو جا رہا ہے. جانتے ہیں سوال پر نبی نے کیا کہا اس لیے تاکہ ان کی راحت اور آرام میں خلل واقع نہ ہو. کھیل نہیں ہے، میں نے سجدہ طویل کر دیا، اللہ کا ذکر خوب کیا، اللہ کی تسبیح پاکی خوب میں نے سجدے میں بیان کی، ان کو خلل نہ ہو میرے نمازوں کو. وہ ممبر سے اتر جا رہے ہیں، نمازوں کو اٹھا لے رہے ہیں، وہ ممبر پر بغل میں بٹھا کر کے لوگوں پر اپنی نگاہیں مکرم جماتے ہیں ایک دفعہ، اور ایک دفعہ اپنے نواسے حسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میرا یہ لخت جگر، میرا یہ نور نظر، میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک مسلمانوں کی دو عظیم لشکروں اور جماعتوں میں صلح کروائے گا. کون ہے؟ حضرت حسن. ممبر پر ویسے بیٹھا کے رکھا، لوگوں کی طرف ایک دفعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ نواسا ابنی سید، نواسا نہیں بیٹا کہہ رہے ہیں، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار. دو عظیم گروہوں کے درمیان جو مسلمانوں کی دو عظیم فوجیں ہوں گی ان میں یہ صلح کروائے گا، صلح کروائے گا. عظیم مقام ہے، ہلکے میں لینے کی کوشش مت کیجیے، ہلکے میں لینے کی کوشش مت کیجیے. حسنین کریمین ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے ذکر کیا، کہا میرے پاس وہ فرشتہ آیا، دنیا میں کبھی اس کا نزول نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ کبھی اترا ہی نہیں اس زمین پر، اور آتے ہی اس نے کہا محمد خوش ہو جائیے، ابشر یا محمد ہو، محمد خوش ہو جائیے، آپ کی لخت جگر فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کون آیا آسمان سے؟ ایسا فرشتہ جس نے زمین پر کبھی قدم نہیں رکھا تھا، اس نے آ کر کے محمد الرسول اللہ کو بشارت دیا خوش ہو جائیے، یہ نور نظر آپ کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. وہ فاطمۃ الزہرا ایک موقع پر دعوت لے رہے ہیں مسلمانوں، شادی بیاہ میں مشرکانہ طرز اپنانے والے بھائیوں، شادی بیاہ میں محمد کی سنت کو بھول جانے والے دوستوں، شادی بیاہ میں انحرافات کے شکار بھائیوں، پانی کی طرح پیسہ پھینکنے والے بہانے والے دوستوں، گوش پر آواز ہو جائیے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں،
علی حیدر کرار شیر ہیں، واقعی شیر، دعوت پر محمد رسول اللہ کو بلاتے، کھانا پک کر کے تیار ہو گیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور دروازے پر ابھی پہنچتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دروازے کے بازوؤں پر ایسے رکھا اور گھر کے اندر دیکھا ایک خوبصورت باریک پردہ لگا ہوا ہے، دیوار مٹی کی دیوار ہے، اس کے عیب کو چھپانے کے لیے ایک رنگ برنگی خوبصورت پردہ لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ پلٹ گئے، جنتی عورتوں کی سردار کا گھر ہے، علی حیدر کرار کا گھر ہے، مہمان بن کر کے آپ گئے، دروازے کے اندر اپنے قدم اور پاؤں تک کو نہیں رکھا، اس ایک پردے کو دیکھا اور مصطفیٰ رخصت ہو گئے، پلٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کہا علی رضی اللہ عنہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے ابا سے، ملذی رجع، کس چیز نے ان کو میرے گھر کے دروازے سے پلٹنے پر مجبور کر دیا، سوال کر لو، جا کے پوچھ تو لو۔ حضرت علی گئے، سوال کیا، راستے میں آپ جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، کھانا نہیں کھایا، کھانا دور کی بات، گھر کے اندر تک نہیں گھسے، کہا محمد اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جس گھر کو سجا دیا گیا، محمد اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، لا ينبغي لمحمد ان يدخل بیتا مزوقا، کہ جس کو سنوار دیا گیا، وہ خوبصورت بنانے کے لیے دیوار کو خوبصورت کلردار پردہ باریک قسم کا لگا دیا گیا تھا تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، ایسے گھر میں محمد رسول اللہ نے قدم نہیں رکھا۔ ذرا اپنے شادی حالوں کا جائزہ لے لیجیے، وہ 15 لاکھ 20 لاکھ میں فلیٹ خریدنے والوں 5 لاکھ 10 لاکھ سجاوٹ میں خرچ کرتے ہو، ذرا جائزہ تو لے لو، کیا مصطفیٰ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینے کی قدرت و طاقت ہے آپ کے پاس؟ سنبھل جائیے، یہ دنیا ہے، پیسے میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ بھاؤ دیکھتا ہے، کہتا ہے زندگی میں ایک بار شادی ہوگی، بار بار نہیں ہوتی ہے، آخری بچی ہے، آخری بیٹا ہے، آخری بھائی ہے، اب کچھ بھی کر ڈالو، سب کچھ کر ڈالو، سب چلے گا؟ نہیں چلے گا، وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہے، جنتی عورتوں کی سردار، گھر سے پلٹ گئے، کھانا تک نہیں کھایا، یہ محمد عربی کی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے اہل بیت کی بھی سچی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں اللہ جاگوزی فرما دے، آمین، والسلام علیکم۔